بعد فيا أيها الناس عليكم بتقوى الله فبها نجاة لبیک اللہم لبیک حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، عہد کی پاسداری کرو، اپنے رب سے جڑے رہو، ہر قسم کے جھوٹ سے دور رہو، ہمیشہ سچ بولو اور غلط بیانی سے گریز کرو۔ مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج۔ وزیر اعظم کی حج کے روح پرور اور بابرکت موقع پر حجاج اکرام کو مبارکباد۔ کہا، حج کا مبارک دن اللہ کی رحمت اور فضل و کرم کے حصول کا بہترین موقع ہے۔ اللہ حاجیوں اور تمام مسلمانوں کی عبادات کو قبولیت عطا فرمائے، اسلامی اقدار کو اپنی عملی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق دیں۔ اور وزیر اعظم دورہ چین مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ پاک چین تعلقات نئی اسٹریٹجک بلندی پر، دفاع، سلامتی اور انسداد دہشت گردی تعاون میں مزید وسعت دینے کا اعلان۔ سیکیورٹی پارٹنرشپ کے قیام اور سی پیک 2 کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے پر اتفاق۔ شہباز شریف کے دورہ چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ پاکستان کی ون چائنا پالیسی کی مکمل حمایت، تائیوان چین کا حصہ قرار۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی حدود میں آنے والے امریکی F-35 طیارے پر بھی فائرنگ۔ ایران کا امریکی جارحیت پر سخت جواب دینے کا اعلان۔ جنگ مسلط ہوئی تو خطے سے باہر پھیل سکتی ہے، دشمن کسی بھی مہم جوئی سے گریز کرے۔ ایرانی مسلح افواج کے سینئر ترجمان ابو الفضل شکارچی نے خبردار کر دیا، ایران اپنی ریڈ لائن پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا بیان، جوہری پروگرام کی طرح آبنائے ہرمز مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد بحری گزرگاہ پر ہمارا کنٹرول ہوگا۔ ابراہیم عزیزی کا دو ٹوک پیغام۔ پاکستان کے ثالثی کی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ اسلام آباد نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سفارتی کردار نے پاکستان کی علاقائی اہمیت کو نئی تقویت دی۔ ترک میڈیا کا خراج تحسین۔ TRT کے مطابق پاکستان خطے میں ایک قابل قبول ثالث کے طور پر ابھر رہا ہے۔ سعودی حکام کے حجاج کرام کے لیے مثالی انتظامات، جگہ جگہ ٹھنڈا پانی، پنکھے اور پانی کا چھڑکاؤ، گرمی سے بچنے کے لیے چھتریاں فراہم، بزرگ اور معذور افراد کے لیے خصوصی گاڑیوں کا انتظام۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا مینا میں پاکستانی عازمین کے کیمپوں کا دورہ، انتظامات اور سہولیات کا جائزہ، بزرگ عازمین سے ملاقات، خیریت دریافت کی، سہولیات دینے پر سعودی ولی عہد اور وزارت حج سے اظہار تشکر۔ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں ملک دفاعی، انسداد دہشت گردی تعاون مزید بڑھانے پر متفق۔ وزیر اعظم کے دورہ چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ روایتی دوستی قیمتی اثاثہ قرار۔ سی پیک منصوبوں پر تیز رفتار عمل درآمد حکومت کی ترجیح۔ شہباز شریف کا ML1 کراکرم ہائی وے ری الائنمنٹ پر پیش رفت تیز کرنے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم کی بیجنگ میں مصروف چینی کمپنیز کے اعلیٰ سطحی وفد سے ملاقاتیں۔ کہا، پاکستانی اور چینی کمپنیز طویل المدتی اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ چینی کمپنیز کا پاکستان کی اقتصادی صلاحیت پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ وزیر اعظم دورہ چین مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ بیجنگ میں پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب۔ وزیر اعظم اور چینی نائب صدر نے کیک کاٹا۔ خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے چین کی کوششیں قابل تحسین۔ چینی صدر تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم کا چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنس کا وزٹ، ورکشاپ میں شرکت۔ کہا، زرعی شعبے میں تمام اہداف کے حصول کے لیے مل کر کام کریں گے۔ تحقیقی مراکز کو دوبارہ فعال بنانا ہوگا۔ شہباز شریف کا IBI کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ۔ پاک چین اقتصادی اور تکنیکی تعاون کو مزید وسعت دینے کا عزم۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ امریکی فوج کے جنوبی ایران میں فضائی حملے، ڈرون لانچنگ تنصیبات اور بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی افواج کا دفاع کرے گی۔ ایران کے شہر بندر عباس میں بھی دھماکوں کی آوازیں۔ آبنائے ہرمز کھلی رہنی چاہیے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے تو کھلی رہے گی۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کا رد عمل، کہا، معاہدوں کی شقوں پر اختلافات برقرار، مذاکرات میں کچھ دن لگ سکتے ہیں۔
ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی حدود میں آنے والے امریکی F-35 طیارے پر بھی فائرنگ۔ ایران کا امریکی جارحیت پر سخت جواب دینے کا اعلان۔ جنگ مسلط ہوئی تو خطے سے باہر پھیل سکتی ہے، دشمن کسی بھی مہم جوئی سے گریز کرے۔ ایرانی مسلح افواج کے سینئر ترجمان ابو الفضل شکارچی نے خبردار کر دیا، ایران اپنی ریڈ لائن پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا بیان، جوہری پروگرام کی طرح آبنائے ہرمز مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد بحری گزرگاہ پر ہمارا کنٹرول ہوگا، ابراہیم عزیزی کا دو ٹوک پیغام۔ ایران افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرے تاکہ تلف کر سکیں یا کسی اور قابل قبول مقام پر تباہ کرے۔ شرط ہے اٹامک انرجی کمیشن یا مساوی ادارہ اس عمل کا گواہ ہو۔ امریکی صدر کا نیا ٹویٹ، ایران سے ڈیل پر دستخط کو ابراہم ایکارڈ سے مشروط کر دیا۔ خلیجی ممالک پر معاہدے میں شامل ہونے پر زور، کہا ایک دو ممالک کے پاس ابراہم ایکارڈ میں شامل نہ ہونے کی وجوہات ہیں۔ سعودی عرب اور قطر کو فوری اور دیگر ممالک کو مرحلہ وار حصہ بننا چاہیے۔ ایران کو بھی ایکارڈ میں شامل کرنے پر بات ہو سکتی ہے، اگر ڈیل نہ ہوئی تو پھر شدید جنگ ہوگی۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق عرب رہنما ٹرمپ کی کال کے دوران مکمل خاموش رہے۔ خلیجی ممالک اب امریکہ کے فوجی اڈوں کے لیے ڈھال کا کردار ادا نہیں کریں گے۔ واشنگٹن کو اب خطے میں مزید محفوظ پناہ گاہ حاصل نہیں رہے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا بیان، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، ایران کی جارحانہ فوجی صلاحیتوں نے دشمن کو حیران کر دیا، ملک کی دفاعی مسلح افواج کی قربانی اور ہمہ وقت تیاری کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کے ثالثی کے کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی، اسلام آباد نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سفارتی کردار نے پاکستان کی علاقائی اہمیت کو نئی تقویت دی۔ ترک میڈیا کا خراج تحسین، TRT کے مطابق پاکستان خطے میں ایک قابل قبول ثالث کے طور پر ابھرا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات، ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ مریم نواز کی پنجاب میں ترقیاتی پروجیکٹس میں شراکت داری کی پیشکش، کہا پنجاب نئے شہری طرز حکمرانی کے ماڈل کی طرف بڑھ رہا ہے، صاف پانی، صحت اور بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم ترجیحات ہیں۔ پسند کی شادی جرم بن گئی، کراچی میں کورٹ میرج کرنے والے جوڑے کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار۔ سجاد کو سچل تھانے کی حدود سے پکڑا گیا، موٹر سائیکل چلانے والا فرار۔ ملزم کا بہن اور بہنوئی کو قتل کرنے کا اعتراف، واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر۔ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ، پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی، بس اڈوں پر رش، گھنٹوں انتظار اور زائد کرایوں سے مسافر پریشان۔ لاہور اور راولپنڈی سمیت دیگر شہروں میں من مانے کرایوں کی وصولی اور اوور لوڈنگ پر انتظامیہ کا ایکشن، ٹرانسپورٹرز پر بھاری جرمانے۔ اور دام بولو رسی کھولو، وقت کم اور مقابلہ سخت، مویشی منڈیوں میں بھرپور رش۔ عید سے ایک دن پہلے شہریوں کو من پسند جانور کی تلاش، دھڑا دھڑ خریداری، بیوپاریوں نے مہنگائی کا چاند چڑھا دیا۔ کمزور بکرے کے دام بھی تگڑے، 80,000 والے جانور کی قیمت بھی 2 لاکھ تک پہنچ گئی۔ شہریوں کا شکوہ، لاہور کی شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں راجو کی دھوم، تگڑے بیل کی قیمت 50 لاکھ۔